اللہ نے کچھ لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی سماعتوں پر بھی مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی نظروں پر، بینائیوں کے سامنے، آنکھوں پر اللہ نے پردے لٹکا دیے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ختم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مہر کا، مہر لگا دینا۔ علی قلوب، قلب کی جمع ہوتی ہے قلوب، قلوب کا معنی ہوتا ہے دل۔ دل یہ لغوی معنی ہے، اصطلاحی یا جو ہمارے محاورات میں استعمال ہوتا ہے۔ قلب وہ دماغ کے لیے، وہ عقل کے لیے، وہ ضمیر اور وجدان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قلب ویسے لغوی معنی اس کا دل ہوتا ہے، لیکن محاورات میں جب گفتگو میں استعمال ہوتا ہے قلب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا دماغ اور اس کا ضمیر اور وجدان اور اس کا جو عقل ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے غشاوہ، پردوں کو کہا جاتا ہے، پردوں کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عذاب کا لغوی مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے روکنا، روکنا۔ جو چیز زندگی کی لذت اور بہرہ اندوزی سے روک دے وہ بھی عذاب ہے، اور جو انسان کو اس کی نجات ابدی سے روک دے، ہر وہ چیز جو روک دے وہ بھی عذاب ہے۔ انسان کو اس کی ابدی اور ہمیشہ کی کامیابی زندگی اور پروردگار عالم کی نعمتوں بھری زندگی اور جنت سے جو روک رہی ہے وہ عذاب ہے۔ ہاں وہ انسان ظاہر میں لذت محسوس کر رہا ہو، لیکن ہر وہ چیز جو انسان کو روک رہی ہوتی ہے وہ عذاب ہے۔ تو لہٰذا یہ اس کے لغوی مطلب تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان کے دلوں پر تو مہر لگا دی ہے، جب مہر لگ گئی ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے راہ خدا اور راہ راست اور راہ ہدایت پر آئیں؟ وہ تو مہر لگ گئی۔ مہر لگائی کس نے؟ اللہ نے، اللہ نے مہر لگا دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مجبور ہو گئے، اعوذ باللہ، وہ تو مجبور ہو گئے، اب تو وہ آ ہی نہیں سکتے ہدایت کی طرف، اللہ نے جب مہر لگا دی ہے۔ تو لہٰذا عزیز دوستو، اس کے بارے میں تین قسم کے کلامی نظریات ہیں، تین قسم کے کلامی گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے اشاعرہ کا، ایک گروہ ہے معتزلہ کا، ایک گروہ ہے امامیہ کا۔ گروہ اشاعرہ جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان ہر کام میں مجبور ہے، اور آپ نے سنا ہوگا اکثر یہ لوگ ایک نظریہ کہتے ہیں خیر و شر من اللہ، خیر و شر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان تو مجبور ہے۔ اور اس کا جواب جناب بہلول نے بھی اچھے انداز سے دیا، جب کہنے والے کسی نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس نے ایک ڈھیلا مارا جو اس کی پیشانی پہ لگا، اور پھر وہ مسلمانوں کا ایک بڑا عالم تھا، مسلمانوں کا امام تھا، پکڑا گیا بہلول کو جب دربار میں لے کے آئے کہ آپ نے اس کو کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں مارا، ہر کام تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اللہ نے ہی تو مارا ہے۔ تو لہٰذا ایک گروہ ہے اشاعرہ جو کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لہٰذا انسان مجبور ہے، کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ گروہ اشاعرہ کہتے ہیں۔ جو امامیہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان اپنے اعمال اور انسان اپنے افعال میں خود مختار ہے، اللہ نے اس کے لیے راستہ ہدایت کو بنا دیا، اللہ نے راستہ ہدایت کی رہنمائی کے لیے رہنما، ہادیان، انبیاء کرام اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام اس کے لیے پروردگار عالم نے اس کے لیے مقرر فرما دیے۔ اب اس راستے کا انتخاب کرنا یا نہ کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ پروردگار عالم نے نہ کسی کو کفر پہ مجبور کیا ہے، اور نہ ہی پروردگار عالم نے کسی کو ایمان لانے پہ مجبور کیا ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہے، اور وہ دلیل بھی یہی پیش کرتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، لہذا انسان تو مجبور ہے۔ جبکہ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انسان ایمان لانے، اسلام قبول کرنے میں بھی مجبور نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین،
دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین اختیار کرنے میں، ایمان لانے میں انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے یہ بھی بتا دیا کہ راستہ کفر اگر وہ اختیار کرتا ہے تو اس میں بھی اللہ نے اس کو جبری اور قہری طور پہ مجبور نہیں کر دیا کہ وہ راستہ کفر جو ہے وہ اس کو اختیار کرے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو انسان کو اس کے راستے کی طرف راہنمائی کر دی ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اللہ کا شاکر بندہ بنے یا کفران نعمت کرنے والا، ہدایت پالے کہ شاکر بن جائے، یا ہدایت کے راستے کو ترک کر کے اگر وہ ناشکری کرنے والا کافر بنتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ ہم نے تو اس کو راستے کی ہدایت کر دیا، مجبور نہیں کیا ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم نے اپنی الوہیت اور اپنی وحدانیت اور اپنی توحید قبول کرنے کے لیے بھی کسی انسان کو مجبور نہیں کیا، حالانکہ وہ رب ہے، وہ خالق و قادر ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ساری کائنات کو وہ موحد بنا دیتا، ساری کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل بنا دیتا، مسلمان، اور ساروں کو مولا کائنات کی ولایت کا چاہنے والا بنا دیتا، لیکن نہیں، اللہ نے کہا ہے خود مختار، راستہ دکھانا میرا کام ہے، اختیار کرنا حضرت انسان یہ تیرا کام ہے۔ انا ہدیناہ السبیل۔ پس یہ اتمام حجت کے بعد اور حق واضح ہو جانے کے بعد، ادراک حق کر لینے کے بعد بھی اگر وہ انسان اس کا انکار کرتا ہے اپنی ہٹ دھرمی اور عناد کی وجہ سے اور اپنے ضد کی وجہ سے، جب اس کا انکار کر دیتا ہے تو پھر پروردگار عالم ان کے راستوں کو بند کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایسے سمجھ لیں کہ ایک بچے کے لیے باپ استاد پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو پڑھائے، محنت کی، بچہ بالغ ہو گیا، عاقل مند ہو گیا، شعور بھی رکھتا ہے، اپنے نفع نقصان کو سمجھ بھی رہا ہے، اس کے باوجود اس کی ضد یہ ہے کہ باپ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ نتیجہ باپ کہتا ہے جا تو جہنم، دفع ہو، جا تو جہنم۔ پروردگار نے کہا کہ بندے میں نے تیرے لیے انبیاء کو بھیجا اور تو نے پتھر مارے، میرے انبیاء بڑھ بڑھ کر تجھے اپنی رحمت کے گلے لگاتے رہے، وہ راستہ ہدایت بتاتے رہے، اس کے باوجود بھی اگر تو انکار کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے اپنے ضد کی بنیاد پر، ہٹ دھرمی کی بنیاد پر، اور انکار کرتا ہے دشمنی اور عناد کی بنیاد پر، تو پروردگار نے فرمایا جا تو جہنم، ختم اللہ، ہم نے بھی پھر مہر لگا دی ہے تیرے دل کے اوپر، اور یہ لوگ اس ہدایت کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہدایت کی طرف نہ آنا یہ ان کی اپنی ہٹ دھرمی اور عناد ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یاد ہوگا میں نے چند دن پہلے بھی یہی شعر عرض کیا تھا کہ فارسی شاعر نے کہا باران کے در لطافت طبعش خلاف نیست، بارش جو برستی ہے اس کی اس لطافت و رحمت میں تو کوئی کمی نہیں ہے، در باغ لال روید و در شور بوم و خس، لیکن اگر وہ گلستان میں نکھار پیدا کرتی ہے تو وہ زمین جو ہے وہ آراستہ اور ہموار، اور زمین جو ہے وہ اس قابل ہے، لیکن اگر وہی باران رحمت جو ہے وہ اگر باغ کی بجائے وہی باران رحمت کسی گندگی کے ڈھیر پر برستی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے بدبو زیادہ اٹھتی ہے، تو اس باران رحمت میں کمی نہیں ہے، قصور اس کا نہیں ہے، قصور زمین کا ہے۔ لہٰذا اللہ کی رحمت کا پیغام سب کے لیے آ گیا، اب ان لوگوں نے ہٹ دھرمی اور عناد اور اپنے اس ضد کی وجہ سے انکار کر دیا ہے، تو یہ ان کی اپنا نتیجہ ہے اور ان کا اپنا انتخاب ہے، پروردگار عالم کی طرف سے کوئی کمی نہیں۔